جنید کے منع کرنے کے باوجود درے نایاب تو پہنچ جاتی ہے کہ مجھے زاویہ سے بات کرنی ہی ہے، لیکن ادھر زاویہ سے کیا بات کلیئر کرے گی؟ تانیہ تو سب کے سب گھر والوں کے ہی دماغ میں وہ سٹوری بٹھا چکی ہے جو کہ اس نے خود کریٹ کی ہے۔ جیسے ہی درے نایاب گھر میں انٹر ہوتی ہے تو اس کا پالا پڑتا ہے نگار بیگم اور جیفی کے ساتھ، اور یہ دونوں تو اس کے اوپر تانے کسنے شروع کر دیتی ہیں اور اس کے کردار کے اوپر باتیں کرنی شروع کر دیتی ہیں۔ لیکن درے نایاب بھی گھر سے سوچ کے ہی آئی ہے کہ میں کسی کو اپنے کردار کشی کرنے نہیں دوں گی، اور ان کو کہہ دیتی ہے کہ میں نے آپ لوگوں کی بہت باتیں سن لی، لیکن میرے کریکٹر کے اوپر کوئی بات کرنے کی ہمت مت کرنا۔ جویریہ درے نایاب کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم جیسی آوارہ بد کردار لڑکی ابھی وہ بات بھی کمپلیٹ نہیں کر پاتی کہ درے نایاب تو ایک کھینچ کے تماچا اس کے منہ پہ مار دیتی ہے۔ جویریہ کے ساتھ ساتھ نگار بیگم کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، اور درے نایاب کہتی ہے کہ آج تو میں زاویہ سے بات کر کے ہی جاؤں گی اور اپنے بیٹے کو بھی یہاں سے لے کے ہی جاؤں گی۔ یہ کہہ کے وہ زاویہ کے کمرے کی طرف چل پڑتی ہے۔ نگار بیگم تو ٹھیک سے سمجھ بھی نہیں پاتی کہ انہوں نے کیا دیکھا۔ وہی درے نایاب جو کہ ان کی باتوں سے بھی ڈر جاتی تھی، آج کس طرح ان کی بیٹی کے اوپر ہاتھ اٹھا کے آگے ان کے کمرے میں بھی بڑھ گئی۔ درے نایاب کا یہ کانفیڈنس دیکھ کے تو نگار بیگم بھی ڈر جاتی ہیں، اور وہ یہ بھی سمجھ چکی ہیں کہ یہ جو ٹھان کے آئی ہے وہ تو کر کے ہی جائے گی، تو وہ بیچ میں آ کے اپنی مٹی پلید کروانا بھی نہیں چاہتی۔ ادھر درے نایاب زاویہ کے کمرے تک پہنچی بھی نہیں ہوتی کہ اسے نرس کے ہاتھ میں اپنا حیدر دکھائی دیتا ہے۔ وہ حیدر کو نرس سے چھین لیتی ہے۔ نرس تھوڑی مزاحمت کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن درے نایاب تو بھری پڑی ہے۔ وہ غصے سے چیخ کے اسے کہتی ہے کہ میرا بیٹا میرے حوالے کرو، اور پھر اس کا تپتا ہوا جسم جب درے نایاب ٹچ کرتی ہے تو کہتی ہے کہ یہ خیال کرنے کے لیے آئی ہو تم، اور غصے سے حیدر کو وہاں سے اٹھاتی ہے اور لے جاتی ہے دوبارہ سے نگار بیگم کے پاس، اور پھر نگار بیگم سے کہتی ہے کہ جس حال میں آپ نے میرے بیٹے کو پہنچا دیا ہے نا، یہ مت سمجھیے گا کہ میں ابھی تک وہی کمزور درے نایاب ہوں جسے آپ ڈرا دھمکا لیں گی۔ میرا بیٹا پتہ نہیں کب سے بخار میں تپ رہا ہے، اور بجائے اس کے کہ آپ مجھے بلاتے یا اسے میرے پاس لے کے آتے، آپ لوگ یہاں کیئر فری ہو کے بیٹھے ہیں میرے بیٹے کو کسی نوکرانی کے حوالے کر کے۔ کیا اسی لیے زاویہ اس کو لے کے آئے تھے؟ اب آپ سے ہر معاملہ طے ہوگا، لیکن عدالت میں ہی جا کے۔ اور زاویہ کو وہاں سے لے کے چل پڑتی ہے۔ زاویہ جب کمرے سے باہر آتا ہے تو اسے اپنی بہن اور ماں سے ساری کی ساری سٹوری پتہ چلتی ہے کہ کس طرح درے نایاب ایک خونخوار شیرنی کی طرح دھاڑتی ہوئی آئی اور اپنے حیدر کو یہاں سے اٹھا کے لے گئی۔ زاویہ بھی کہتا ہے کہ وہ میرا بیٹا بھی ہے اور وہ اس طرح مجھ سے اس کو چھین نہیں سکتی۔ میں بھی دیکھ لوں گا کہ کس طرح یہ حیدر کے اوپر اپنا حق جماتی ہے۔ عجیب بے وقوف اور بد کردار لڑکی ہے۔ ادھر جب درے نایاب حیدر کو لے کے اپنے گھر میں داخل ہوتی ہے تو دادی، بھابھی اور بھائی سب کے سب لوگ ہی حیران ہو جاتے ہیں۔ بھابھی تو پوچھ لیتی ہیں کہ کہاں تھی تم آخر، ہم لوگ اتنے پریشان ہوئے، تمہارے سسرال والے تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے ہیں، اور تمہوں کے کسی کو ایک کال کرنا تک بھی مناسب نہیں سمجھا۔ دادی بھابھی کو چپ کروا دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ دیکھ نہیں رہی کہ اس کی کیا حالت ہے، وہ پہلے ہی اتنی پریشان نظر آ رہی ہے، اور تمہوں کے آتے ساتھ اس کے اوپر سوالوں کی بارش کر ڈالی۔ درے نایاب سے کہتی ہیں کہ ادھر آؤ میری بچی، تم میرے کمرے میں تھوڑا سا ریسٹ کر لو، بہت ہی تھکی ہوئی نظر آ رہی ہو۔ اور جب وہ حیدر کو ہاتھ لگاتی ہیں کہ وہ بخار میں تپ رہا ہے تو فوراً سے اس کے علاج کا بھی بندوبست کر دیتی ہیں۔ حیدر کا بخار تو اتر جاتا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی پولیس ان کے گھر میں انٹر ہو جاتی ہے، اور آتے ساتھ وہ حیدر کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ کمرے سے حیدر کو اٹھا کے لاتے ہیں۔ درے نایاب لاکھ کوشش کرتی ہے پولیس والوں کو روکنے کی، اور اپنے بھائی کی بھی منتیں کرتی ہے کہ حیدر کو ان کو نہ لے کے جانے دیں، لیکن پولیس والے حیدر کو اٹھا کے وہاں سے لے جاتے ہیں۔ ابھی درے نایاب چیخ چلا ہی رہی ہوتی ہے کہ پیچھے سے دادی کو بھی ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، اور نگہت بھابھی چیختے ہوئے نعیم کو آواز دیتی ہے کہ دیکھیں دادی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ نعیم دادی کو ہاسپٹل لے جاتا ہے، اور پیچھے نگہت کو تو موقع مل جاتا ہے درے نایاب کو باتیں سنانے کا۔ وہ اسے کہتی ہے کہ اب تو دادی بھی یہاں موجود نہیں جو تمہاری سائیڈ لے، مجھے بتاؤ کہ کیا معاملہ ہے، لوگ تو تمہارے کریکٹر کے بارے میں عجیب باتیں پھیلا رہے ہیں، سب کچھ سن چکی ہوں میں، تم کسی کے ساتھ اپنے گھر سے بھاگ آئی تھی، پھر کیا ہوا، اس نے سہارا نہیں دیا تمہیں 2-4 دن بھی، اور دیکھ لیا نا پھر اس طرح کی محبت کا انجام۔ درے نایاب جو کہ سکتے میں ہوتی ہے، کچھ تو اپنے بیٹے کے چھن جانے کی وجہ سے اور کچھ دادی کی طبیعت کی وجہ سے، وہ تو ایک لفظ بھی نہیں بولتی، اور بھابھی ہوتی ہیں کہ باتوں پہ باتیں سنائی جا رہی ہوتی ہیں اور اسے تانے دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔
بھابھی درے نایاب سے پوچھتی ہیں کہ اب تمہیں کیا لگتا ہے کہ کہاں پہ رہو گی تم، کیونکہ میں تو تمہیں اس گھر میں رکھنے والی نہیں، میری بھی ایک بیٹی ہے، میں نہیں چاہتی کہ کل کو وہ بڑی ہو اور تمہارے حصے کے تانے اس کو سننے پڑیں۔ اچھے خاصے گھر میں تمہاری شادی کروا دی تھی اور تمہیں سکون تک نہیں آیا، تھوڑا صبر کر جاتی تو کتنی عیش کرتی۔ اپنی بہنوں سے زیادہ اچھی جگہ تمہارا رشتہ کروایا تھا میں نے، پر تم ہو کے احسان مند ہونے کی بجائے الٹا منہ کالا کروا کے پتہ نہیں کس کے ساتھ بھاگ گئی۔ اب تو درے نایاب کی برداشت کی حد ختم ہو جاتی ہے، اور جہاں وہ اس بات پہ جویریہ کو معاف نہیں کر پائی، اپنی بھابھی کو کہاں معاف کرے گی۔ وہ بھابھی کے اوپر بھی ہاتھ اٹھانے ہی والی ہوتی ہے اور چیخ کے انہیں کہتی ہے کہ بکواس بند کرو، تمہارے انہی تانوں کی وجہ سے مجھ میں کبھی کانفیڈنس نہیں آ پایا، اچھا ہوتا کہ میں نے تمہارے ظلم کے خلاف بہت پہلے ہی آواز اٹھا لی ہوتی۔ ہر وقت کا روب جھاڑتی رہتی ہو اور کبھی مجھے اپنی مرضی سے کوئی ایک سانس بھی لینے دی ہے تم نے اس گھر میں کہ میں تمہاری مقروض ہو کے اس گھر میں رہوں؟ اس گھر میں بھائی کا جتنا حصہ ہے تو اس سے آدھا میرا بھی ہے، اور میں اپنے حصے سے دستبردار ہونے والی نہیں، رہوں گی تو اپنے ہی گھر میں رہوں گی، تمہارا اس میں مجھ پہ کوئی احسان نہیں ہوگا۔ بھابھی تو صرف درے نایاب کا منہ ہی تکتی رہتی ہیں کہ اس کو آخر کس کی زبان لگ گئی ہے، اتنی ڈری ڈری سہمی سہمی درے نایاب جو کہ میری ایک دھڑکی سے بھی ڈر جاتی تھی اور پورا گھر چمکا کے رکھ دیتی تھی، اس کو آخر ہو کیا گیا ہے؟ درے نایاب بھی یہاں پہ بس نہیں کرتی، بلکہ وہ بھابھی کو مزید سناتی ہے اور یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ آپ کی ہی وجہ سے میں اس عذاب خاندان میں پھنسی ہوں، نہ آپ میرے کریکٹر پہ اس ٹائم الزام لگاتی اور زاویہ کے ساتھ میرا کوئی غلط طریقے کا نام جوڑتی، اور نہ ہی مجھے اس خاندان میں شادی کرنی پڑتی، میں تو اپنے جیسے کسی بھی لڑکے کے ساتھ سکون سے زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے مجھ پہ بڑا احسان کر دیا ہے اس خاندان میں میری شادی کروا کے؟ ایک ایک دن مجھ پہ اذیت کی طرح گزرا ہے، اور شکر کریں کہ آپ کی بہنوں کی قسمت ایسی نہیں ہوئی میری جیسی، اور میری دعا ہے کہ آپ کی بیٹی کی بھی قسمت ایسی نہ ہو، کیونکہ مجھے ان سے دل سے محبت ہے، میں کسی دشمن کی بیٹی کو بھی ایسی بد دعا نہیں دینا چاہتی، لیکن اب میں آپ کے کسی بھی بہکاوے میں آؤں گی یا آپ کی وجہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزاروں گی، یہ بات تو آپ بھول ہی جائیں۔ میں اپنے بیٹے کے حق کے لیے ہر جنگ لڑ جاؤں گی، اور خود کے کریکٹر کی صفائی پیش کرنے کے لیے بھی مجھے کسی کے بھی ساتھ کی ضرورت نہیں، میں اکیلی ہی کافی ہوں۔ دوسری طرف جنید ہے جو کہ جانتا ہے کہ تانیہ نے ہر کسی کے دماغ میں ایسی دوائیاں گھول کے پلا دی ہیں کہ اب وہ جنید کی کسی بھی بات پہ یقین نہیں کریں گے، اس لیے وہ تو زاویہ یا اپنے کسی بھی گھر والے کے منہ تک لگنا نہیں چاہتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ درے نایاب سے دریافت کر پائے کہ آخر اس نے گھر والوں سے بات کی تو کیا بنا، اور درے نایاب کے پاس موبائل تو اب ہوتا ہی نہیں، جنید کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ درے نایاب آخر کہاں گئی ہوگی، تو درے نایاب کی فکر میں وہ بھی گھر پہنچ ہی جائے گا۔ اس کے گھر پہنچنے کے بعد گھر والے اس کے اوپر کیا کیا الزامات لگائیں گے اور کس طرح وہ اپنی صفائی سب کے سامنے پیش کر پائے گا، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔